نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق اللہ العظیم۔ پچھلے کئی ہفتوں سے قیامت کے مناظر کو بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد جب لوگ مر کر دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا، تو وہ حساب کتاب کا جو منظر تھا پچھلے ہفتے اس کی منظر کشی کی گئی تھی۔ لوگ اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہو کر نیچے تشریف لائیں گے، اور جب اللہ تعالی آئیں گے تو اس کی ہیبت اور خوف سے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہ مناظر پچھلے ہفتے بیان کیے گئے تھے۔ اس میں سے ایک خاص حدیث جو بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا اور اللہ تعالی حساب لینا شروع کریں گے تو اس وقت میں اللہ تعالی کسی کو نظر نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ تعالی ایک پردے کے پیچھے ہوں گے اور تمام لوگ اس پردے کے ادھر ہوں گے، اور جس کا حساب ہوگا اس کو پردے کے اندر بلایا جائے گا۔ اب اندر آ کر وہ اللہ تعالی کو دیکھے گا یا نہیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن یہ بات معلوم ہوتی ہے احادیث سے کہ جب اللہ تعالی اس کا حساب لیں گے تو اس بندے سے جو سوالات ہوں گے اور اس کا جو نامہ اعمال ہوگا، جن جن باتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، وہ سب کا سب اس پردے پر اسکرین کی طرح سے دکھایا جائے گا جس کو تمام لوگ دیکھیں گے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ آدمی ایسے عمل کرے کہ اگر ان کو دوسروں کے سامنے دکھایا جائے تو پھر ہماری شرمندگی نہ ہو۔ ہاں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بڑا کرم فرمائیں گے، یعنی عام تو یہی ہوگا کہ تمام لوگوں کے گناہ اسکرین پر دکھائے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالی ان کو اپنے پاس بلائیں گے اور کہیں گے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ وہ بندہ اور پاس ہوگا، اللہ تعالی فرمائیں گے بھائی اور قریب آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ بس وہ اور قریب ہوگا، ہوتے ہوتے اللہ کے قریب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے نور کی چادر میں ڈھانپ لیں گے، اور نور کی چادر میں ڈھانپ کر پھر اس سے حساب کتاب ہوگا۔ فرشتوں کو اور دوسرے بندوں کو بڑا تعجب ہوگا کہ یہ کون بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل اپنے قریب کر لیا ہے اور اتنا قریب کر کے اس کا حساب لے رہے ہیں، اور اس کے گناہوں کو پبلکلی نہیں دکھایا جا رہا ہے۔ جیسے پہلے لوگوں کے گناہوں کو دکھایا گیا اسکرین پر، اس کے گناہ تو نہیں دکھائے جا رہے۔ بڑا تعجب ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے پوچھیں گے اللہ یہ کون بندہ ہے جس پر آپ کا اتنا کرم ہوا کہ آپ نے اس کو اتنا قریب کر لیا اور چپکے چپکے اس کا حساب کتاب ہو رہا ہے، یہ کون بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرا وہ بندہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا تھا، آج میں نے قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا۔ جو دنیا میں دوسروں کی کمیوں کوتاہیوں کو گناہوں کو دیکھ کر پردہ ڈالتا تھا، لوگوں کے سامنے ان کے گناہ بیان نہیں کرتا تھا، آج میں نے بھی اس بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، میں بھی اس کو لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ اسی طریقے سے لوگوں کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور پڑھ کر بڑا تعجب کریں گے
اور تعجب سے جو وہ کہیں گے وہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ لوگ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس میں ہمارے کوئی چھوٹے بڑے عمل کو چھوڑا ہی نہیں گیا، ہر عمل ہمارا اس میں لکھ دیا گیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ چنانچہ روایات سے معلوم ہوتی ہے یہ بات کہ وہ نامہ اعمال ایسا نامہ اعمال ہوگا کہ بندے نے جو بھی کام کیا ہے، جو بھی عمل کیا ہے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ ادھر سے ادھر ہلایا ہے، وہ سب کچھ اس نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، سب کچھ بندہ اس کو پڑھے گا۔ اب ہمارا خیال تو یہ ہے کہ نامہ اعمال ایسا ہوگا، چلو جو بڑا گناہ کر لیا وہ لکھ لیا اور جو بڑا نیک عمل کر لیا وہ لکھ لیا، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ موٹے موٹے عمل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس میں لکھا جا رہا ہے۔ کیا قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تمہارے منہ جو پھینک رہے ہیں، تمہارے منہ سے جو نکلتا ہے وہ سب کچھ بھی اس نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی اس نامہ اعمال میں وہ بھی لکھوا رہے ہیں جو تمہاری آنکھیں خیانت کرتی ہیں۔ آنکھوں کے خیانت کرنے کا کیا مطلب؟ خیانت کرنے کا آنکھوں کے مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو ایک دم ایسے کھلی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ کن اکھیوں سے دیکھتا ہے، ایسے ایک جھلک دیکھتا ہے پھر نظر ہٹا لیتا ہے، تو یہ ایک جھلک جو دیکھتا ہے تو یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا اس کے دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعلم خائنۃ الاعین، جتنی مرتبہ بھی تم نظر ادھر کنکھیوں سے دیکھتے ہو اور ایک پلک جھپکنے کے برابر جو تم دیکھتے ہو اس نامہ اعمال میں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور چلیے یہ آنکھوں سے ادھر ادھر آنکھوں کو کرنا یہ تو نظر آتا ہے، وما تخفی الصدور جو تم نے دلوں میں چھپا رکھا ہے اللہ تو اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی آدمی کی زبان نے بولا نہیں، اس کے جسم نے کوئی حرکت کی نہیں، دل میں ابھی خیال امڑ رہے ہیں، دل میں خیال پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم وہ بھی جانتے ہیں، تو تم ہم سے کیا چھپاؤ گے؟ تم تو ہر قدم، ہر لمحہ، ہر موقع، ہر زمانہ ہمارے سامنے ہو، تم ہم سے کیا چھپا سکتے ہو؟ جب بندہ اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتا تو کتنا خیال رکھنا چاہیے اس بات کا کہ ہم اللہ کی نظروں کے، اللہ کی آنکھوں کے سامنے زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمیں اس زندگی کا حساب اللہ کو دینا بھی ہے۔ وہ اتنا خطرناک ماحول ہوگا، ایسی سنگینی کا ماحول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن سورج 1 گز کی اونچائی پر ہوگا، اور بعض روایات میں ہے کہ 1 میل کی اونچائی پر ہوگا۔ آج ہزاروں کروڑوں لاکھوں کلومیٹر دور ہے سورج، اور جب 1 کلومیٹر دور ہوگا یا 1 میل دور ہوگا یا 1 گز دور ہوگا تو کیا حال ہوگا لوگوں کا؟ روایات میں لکھا ہے کہ لوگوں کے سر گرمی کی وجہ سے اور اس سورج کی تپش کی وجہ سے ہانڈی کی طرح ابل رہے ہوں گے، کھول رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک تنکے کا بھی اگر سہارا مل جائے تو آدمی کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ ایسے میں کہ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہو اور دور سے سایہ نظر آ جائے، ابھی آدمی سائے میں پہنچا نہیں ہے، سایہ نظر آ رہا ہے تو اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے کہ چلو سایہ نظر تو آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں سائے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اور سورج 1 گز کی اونچائی پر ہوگا۔ وہ 7 لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں۔ ایک تو ہے عادل امام، یعنی ایسا حاکم، ایسا بادشاہ جس نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہو۔ دوسرے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ نوجوان کی جو جوانی ہے یہ اللہ رب العزت کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ یہ بات میں بہت سی مرتبہ بتا چکا ہوں، اس کی قدر اس لیے ہے کہ جوانی کے عالم میں انسان کے اندر گناہ کرنے کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، طاقت بھی ہوتی ہے،
موقع بھی ہوتا ہے، ماحول بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں بندہ اگر اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے تو وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر فرمایا کہ وہ دو آدمی جن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ان کی محبت، اللہ کے لیے ان کی ناراضگی، اللہ کی رضا مقصود ہو، تو ایسے دو لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ چوتھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جس کو کوئی اونچے خاندان کی عورت اور مالدار عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ بندہ اللہ کے ڈر سے اس سے زنا نہ کرے، تو ایسے بندے کو بھی اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اونچے خاندان کی عورت، اس لیے کہ اونچا اگر خاندان ہے تو کون اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، اور اگر مالدار بھی ہے تو کوئی آدمی اگر اس کی بات کو مان لے تو ظاہر سی بات ہے اس کو مال کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونچے خاندان کی عورت اور مالدار ہو لیکن اس کو بھی زنا کے لیے منع کر دے، تو ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ پانچویں، وہ آدمی کہ جو صدقہ کرے، اللہ کے نام پر دے اور دائیں ہاتھ سے دے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس طرح صدقہ کرنے والے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس کی ایک بہت پیاری تشریح لکھی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے آدمی دے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یا اسے خود پتہ نہ چلے کہ میں نے صدقہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی ایسا بھی صدقہ کر دیا کرے کہ جیب میں ہاتھ ڈالے اور بغیر گنتی کے صدقہ کر دے، بغیر گنے جو صدقہ کیا، اب اسے تو معلوم نہیں کہ 100 دیے، 200 دیے، 400 دیے، 500 دیے، کتنے دیے، تو ایسے بغیر گنتی کے صدقہ کر دینا۔ اب آدمی کو خود معلوم نہیں میں نے کتنا دیا، ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ اس کی جیب میں پیسے ہو تو زیادہ دے دیا ہو، تو ایسے بندہ جب صدقہ کرتا ہے، ایسے دینے والے کو بھی، یعنی اللہ کے نام پر بغیر گنے اور بغیر حساب دینے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور چھٹا، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو، یعنی وہ دنیا میں گھوم رہا ہے، کام کاروبار کر رہا ہے، خیال اور دماغ اور دل اس طرف ہے کہ نماز کا وقت بھی قریب ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے جانا ہے، تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اس بندے کو بھی اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور ساتواں اور آخری، وہ بندہ کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، ایسے بندے کو بھی اللہ تعالی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تنہائی میں یاد کرنا کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے سامنے آدمی جب اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ کو یاد کرے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ لوگ مجھے دیکھ لیں کہ میں کتنا رونے والا ہوں، لوگ مجھے دیکھ لیں میں اللہ سے کتنا مانگنے والا ہوں۔ لیکن جب تنہائی میں بندہ اللہ کو یاد کرے گا اور تنہائی میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگے گا تو یہ خیال اس کے دل میں نہیں آئے گا، پھر تو وہ صرف اللہ کے لیے کام کرے گا۔ تو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کے اندر ریا نہ ہو، ریاکاری کے بغیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے وہ آدمی اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے دعا مانگے، اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ 7 آدمی میں نے بتایا کہ وہ ایسا ماحول ہوگا، ایسا منظر ہوگا کہ وہاں سایہ نہیں ہوگا اور سورج بھی اتنا قریب ہوگا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، مئی جون کی گرمی ہو اور سورج اتنی دور ہے، ایسے میں کوئی آدمی لق و دق میدان میں جا رہا ہو تو کتنی گرمی لگتی ہے، وہاں کیا عالم ہوگا، آدمی سائے کو ڈھونڈے گا تو سائے کی کتنی اہمیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 7 طرح کے لوگوں کو میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔